مووی کے سٹارٹ پر ہم ایک گولڈ سینٹ آئلوس کو دیکھتے ہیں جو کہ سینکچری سے ایک بیبی کو چرا کر بھاگا ہے، اور اسی لیے وہاں کے لیڈر پوپ نے دوسرے سینٹ ساگا اور شورا کو اسے روکنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ وہ ان سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن جلد ہی ساگا اسے پکڑ لیتا ہے۔ شورا وہاں پہ اپنی کوسمو یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے آئلوس کے ساتھ ساتھ ساگا بھی مارا جاتا ہے۔ یہاں سے سینٹ شفٹ ہو کر ہمالیہ کی پہاڑیوں میں آتا ہے جہاں مٹسوماسا نامی آدمی اپنے بٹلر ٹاٹسومی کے ساتھ ایڈونچر پہ آیا ہوتا ہے۔ اچانک اسے کہیں سے روشنی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس روشنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ روشنی کا پیچھا کرتے کرتے ایک غار میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ اسے ایک بہت بڑا مونولیٹ ملتا ہے جو ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس کی کتاب میں لکھا تھا۔ تب بھی کسی بچے کی رونے کی آواز اسے سنائی دیتی ہے۔ وہ بچے کو ڈھونڈتا ہے اور اسے ایک گولڈ لیف کے نیچے ایک بیبی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اس کے پیرنٹس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاس ہی اسے ایک زخمی آئلوس ملتا ہے جو اپنی پاور سے دکھاتا ہے کہ یہ بیبی کتنی امپورٹنٹ ہے اور سینکچری کے لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی جگہ ایک فیک اتھینا یعنی ایک فیک کوئین کو بٹھا سکیں۔ وہ مٹسوماسی کو اسے بچانے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے سنبھال کر رکھنا اور 16 سال کے بعد اس کی حفاظت کرنے والے سینٹس اسے خود تلاش کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس کے بعد آئلوس مر جاتا ہے اور اس کا آرمر گولڈن سینٹ میں بدل جاتا ہے۔ آگے کا سین 16 سال بعد کا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ کو وہ ایک بچی جو وہ سینٹ چھوڑ کر گیا تھا اب بڑی ہو چکی ہے اور اس کو سب لوگ سوری کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایک کٹ سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوری کے پاس میجیکل پاورز ہیں جس کے ذریعے وہ کٹس کو ہیل کرتی ہے اور دوسرے زخموں کو ختم کرتی ہے، لیکن اسے اپنے ادھینا ہونے کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اسی لیے وہ سب سے بہت پریشان رہتی ہے۔ اس کے بعد ٹاٹسومی اسے کچھ بولتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مٹسوماسا مر چکا ہے اور اس نے مرنے سے پہلے آرڈر دیا تھا کہ سوری کو 16 سال کا ہونے سے پہلے سب کچھ بتا دیا جائے۔ ٹاٹسومی اس سے بتاتا ہے کہ وہ ایک ادھینا ہے اور سینچری کی کوئین ہے، لیکن وہاں کے لیڈر پوپ اپنی گدی نہیں چھوڑنا چاہتا اور اسی وجہ سے وہ اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہ اسے کچھ سینٹس کے بارے میں بتاتا ہے جس کا کام ادھینا کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور ان کی پاورز انہیں اپنے آرمر یعنی کلوتھ سے ملتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بتا سکے ان کی گاڑی پر ایک حملہ ہو جاتا ہے اور وہ حملہ پوپ سوری کو مارنے کے لیے اپنے کلر سے کرواتا ہے۔ وہ کلر سوری سے کہتا ہے کہ تم ایک نکلی کوئین ہو اور اسے مارنے کے لیے حملہ کرتا ہے، لیکن فوراً ایک لڑکا جس کا نام سیاہ ہے وہ اسے بچانے کے لیے بیچ میں آ جاتا ہے اور بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے ایکومولیٹ کو زمین پہ پھینکتا ہے جس سے نکلا آرمر اسے سینٹ میں بدل دیتا ہے۔ کلر اس کی پاور کی آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا اور مر جاتا ہے۔ اسی دوران 2 اور کلر سوری کی طرف آتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے ہی لگے ہوتے ہیں کہ سینٹ کے دوسرے دوست بھی آ جاتے ہیں جو اس کلرز کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ وہی برونز سینٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں آئلوس نے بتایا تھا۔ ان کے نام شیریل، ہیوگا، شان اور سیا ہے جو کہ سوری کو پروٹیکٹ کرنے آئے ہیں کیونکہ 16 سال کے بعد اب وہ سینکچری کی گدی کی حقدار بن چکی ہے اور ایک مکمل ادھینا کہلانے کے لائق ہے۔ سوری کو ان کی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ ٹاٹسومی اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی وہ بول رہے ہیں سب سچ ہے۔ اگلا سین سینکچری کا ہوتا ہے جو کہ یونیورس کے درمیان میں بنی ہے، اور یہاں پہ ہیڈ کوارٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوپ اپنے کلرز کی ہار سن کر بہت اداس ہوتا ہے اور وہ سوری کو مارنے کے لیے ایرلوس کے گولڈن کلوتھ کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایولا کو بھیجتا ہے جو کہ ایرلوس کا بھائی ہے جس نے سوری کی پروٹیکشن کے لیے اسے چرایا تھا۔ پوپ اسے جھوٹی کہانی سناتا ہے کہ کچھ غدار سینٹس اس سے رانی بنانا چاہتے ہیں اور اس کی وفاداری ثابت کرنے کا یہی موقع ہے کہ وہ سوری اور سینٹس کو ختم کر دیں اور ایرلوس کا آرمر واپس لے آئے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیڈو مینشن میں سیا اور باقی سینٹس سوری سے کہتے ہیں کہ اسے سینکچری جا کر سچ بتانا چاہیے اور اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ وہاں سب کو یقین ہو جائے کہ وہی اصلی ادھینا ہے۔ تبھی آئیولا وہاں ان پر حملہ کر دیتا ہے مگر سینٹ سوری کو بچا لیتے ہیں۔ وہ سمجھ آتے ہیں کہ آئیولا ایک گولڈن سینٹ ہے اور وہ سب برونز کے سینٹس ہیں
اور جس کی وجہ سے ایولا کے پاور ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، مگر پھر بھی وہ سوری کو بچانے کے لیے اس سے لڑتے ہیں، مگر زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے۔ ایولا سوری تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ سوری کو مار سکے وہ برونز سینٹس دوبارہ سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایولا کو غصہ آتا ہے، لیکن تبھی وہ سوری سے نکلنے والی کوسمو انرجی کو دیکھتا ہے اور باقی سب سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے اور رک جاتا ہے۔ تبھی ٹاٹسومی اسے گولڈن کلوتھ دیتا ہے اور سوری کو بچانے کا کہتا ہے۔ ایولا وہ گولڈن کلوتھ لے جاتا ہے اور سوری سے کہتا ہے کہ اگر وہ اصلی ادھینا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سینکچری آئے اور آ کر پروف کرے۔ سوری سمجھ جاتی ہے کہ ان سب حملوں کو روکنے کے لیے اسے سینکچری جانا پڑے گا۔ وہ اپنے اس ڈیسیژن کے بارے میں سیا کو بتاتی ہے کہ چاروں سینٹس اس کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتے ہیں۔ تبھی ایک سلور سینٹ اسے میجیکل تیر مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تیر پوپ کی طرف سے سوری کے لیے ایک تحفہ ہے، لیکن آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلور سینٹ کو شن کا بھائی مار دیتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ ادھر وہ چاروں سینٹس اپنے امیولیٹ کو سے سینکچری کا دروازہ کھولتے ہیں اور سوری ٹاٹسومی سے بائے کر کے ان کے ساتھ سینکچری میں چلے جاتے ہیں۔ آگے کا سین ادھینا ٹیمپل کا ہے، جہاں پوپ سب سینٹس کو کہتا ہے کہ سوری سینکچری پر قبضہ کرنے آئی ہے اور اگر وہ کامیاب ہو گئی تو یونیورس کا بیلنس بگڑ جائے گا۔ وہاں ایک فیک ادھینا اور گولڈن سینٹس ہوتے ہیں جو کہ سینکچری کی حفاظت کرتے ہیں۔ پوپ انہیں سوری کو روکنے کا آرڈر دیتا ہے۔ سوری چاروں سینٹس کے ساتھ سینکچری آتی ہے اور وہاں خود کو کمزور محسوس کرنے لگتی ہے۔ سیا اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا ہے۔ شیریل انہیں بتاتا ہے کہ ٹیمپل تک پہنچنے کے لیے انہیں 12 زوڈیک ہاؤسز کو پار کرنا پڑے گا اور ہر ہاؤس میں ایک گولڈ سینٹ ہوتا ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ہاؤس آف ایریز میں جاتے ہیں، جہاں ان کا سامنا مو نام کی گولڈ سینٹ سے ہوتا ہے۔ سیا اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ سیا کو ایک کرسٹل میں بند کر دیتا ہے اور سوری کے پاس اسے مارنے کے لیے آتا ہے۔ سوری سے کوسمو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی اصلی ادھینا ہے اور سوری کو کہنے پر آگے جانے کے دیتا ہے۔ سوری اور اس کے چاروں سینٹس ہاؤس آف ایریز سے نکل کر ہاؤس آف ٹورس میں آتے ہیں، جہاں ایلڈیبرن حفاظت کرتا ہے۔ سیا اس سے کہتا ہے کہ وہ انہیں جانے دے، مگر وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگ آگے نہیں جا سکتے۔ پھر ان دونوں میں ہم لڑائی دیکھتے ہیں، جہاں سیا اسے زخمی کر دیتا ہے۔ تبھی منہ انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ رک جاؤ۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی سوری کو ادھینا مانتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سینٹ کے پاس ایک 7 سینس بھی ہوتی ہے، مگر ابھی تک اسے ایکٹیویٹ نہیں کر سکتا کوئی۔ تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ سوری کی حالت اور خراب ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جو تیر سلور سینٹ اسے مار کر گیا تھا وہ اس کی انرجی اور پاور کو کھینچ رہا ہے اور اسے کمزور کر رہا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پوپ کیا ہی کوئی کام ہے۔ منہ انہیں کہتا ہے کہ وہ آگے جائیں اور خود وہ ایلڈیبرن کے ساتھ سوری کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ چاروں سینٹس ہاؤس آف کینسر میں آتے ہیں، جہاں ان کا سامنا ڈیتھ ماسک سے ہوتا ہے۔ وہ انہیں اپنے جال میں الجھانا چاہتا ہے، لیکن شیریل اور ہیوگا اس سے لڑنے کے لیے وہیں رک جاتے ہیں اور شن اور سیا سے کہتے ہیں کہ وہ آگے ہاؤس آف لیو میں چلے جائیں۔ وہاں وہ دونوں اسے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ڈیتھ ماسک اسے الگ الگ جگہ میں ٹیلی پورٹ کر دیتا ہے۔ ادھر ہاؤس آف لیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا سینٹ آئولوس ہے۔ شن اور سیا اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آئولوس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ حملے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آئولوس انہیں زخمی کرتا ہے۔ وہ دونوں اسے ہرانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن آئولوس ایک گولڈ سینٹ تھا اور بہت طاقتور ہے۔ ایک جگہ آئولوس شن کو مارنے کے لیے آتا ہے کہ تبھی ہاؤس آف ورگو کا سینٹ آ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے۔ وہ سینٹ اور شن کو آگے لے جانے کے لیے کہتا ہے اور خود وہ ایولا سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سینٹ ایولا سے لڑنے لگ جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ غلط انسان کے ساتھ دے رہا ہے۔ ادھر ہیوگا خود ہاؤس آف ایکویریس میں پاتا ہے، جہاں اس کا سامنا اپنے ماسٹر اور سینٹ کیمس سے ہوتا ہے۔ کیمس اسے وہاں سے واپس چلے جانے کا کہتا ہے، لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے۔
دونوں میں ایک دوسرے پر فوراً حملہ کر دیتے ہیں، لیکن ہیوگا اسے ہرا دیتا ہے۔ کیمس مرتے ہوئے ہیوگا سے کہتا ہے کہ وہ سوری کا دھیان رکھے۔ شیریل ہمیں ٹیلی پورٹ ہو کر انڈر ورلڈ میں نظر آتا ہے، تبھی پیچھے سے ڈیتھ ماسک اس پر حملہ کر دیتا ہے اور شیریل اس سے بہادری سے لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے اس کا آرمر کو اس سے الگ کر دیتا ہے۔ ڈیتھ ماسک یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے تو شیریل اسے یہ بتاتا ہے کہ معصوم لوگوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے اس کا آرمر اس سے الگ ہو گیا ہے۔ وہ خود بھی اپنا آرمر اتار دیتا ہے تاکہ دونوں میں برابری کا مقابلہ ہو۔ شیریل اپنے کوسموس کی مدد سے ڈیتھ ماسک کو مار دیتا ہے۔ وہ واپس ہاؤس آف کینسر میں آ جاتا ہے اور تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ہیوگا وہاں بے ہوش پڑا ہے۔ مو اور ایلڈیبرن سوری کو لے آتے ہیں۔ وہ سب اپنی اپنی پاور سے سوری کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف سیا اور شن ہاؤس آف اسکارپیو میں آتے ہیں، جہاں گولڈن سینٹ جس کا نام شاکا ہے انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی پاور سے ان پر حملہ کرتی ہے اور سیا اور شن دونوں ہاؤس آف سیکٹیریس میں آتے ہیں، جہاں ایک اور سینٹ شورا ان کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ میلوں کے ساتھ مل کر ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جگہ شورا شن پر اپنی کوسمو چلانے لگتا ہے کہ وہاں شن کا بھائی ایکی آ جاتا ہے اور شورا سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ تینوں مل کر بھی شورا اور میلوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور گر جاتے ہیں۔ تبھی میلوں کا ایک دوسرے کے پیچھے دیوار نظر آتی ہے جس پر ایرلوس نے کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ لکھا ہوا سمجھ سکے، ایولا اور شاکا وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہ سب آپس میں بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں پوپ کا ساتھ نہیں بلکہ ادھینا کا ساتھ دینا ہے۔ ایولا بتاتا ہے کہ کیڈو مینشن میں ہی اسے سوری کے کوئین ہونے پر یقین ہو گیا تھا اور جب اس نے پوپ کو بتایا تو پوپ نے اسے اپنی میجیکل پاور سے کنٹرول میں کر لیا۔ یہ سن کر شاکا کہتا ہے کہ پوپ میں ایسی کوئی پاور نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور سینٹ ہے جو کہ پوپ کا روپ دھارن کر کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میلو سمجھ جاتی ہے کہ اتنا پاورفل سینٹ صرف ساگا ہی ہو سکتا ہے، مگر وہ ایرلوس کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ تب انہیں شک ہوتا ہے کہ ساگا نے مرنے کا ڈرامہ کیا ہے۔ وہاں ہی سوری اور باقی سینٹس بھی آ جاتے ہیں، جو کہ سیا کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس ہیلنگ پاور ہے، اسی لیے وہ اپنی پاور کا یوز کر کے سیا کو ٹھیک کر دے گی۔ سب سینٹس اسے اپنی پاور یوز کرنے سے روکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی بہت کمزور ہوتی ہے، مگر وہ سیا کو ہیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ باقی سینٹس بھی سوری کا ساتھ دیتے ہیں اور سیا کو اپنی کوسمو سے ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ سینکچری کی گدی کی حقدار سوری ہی ہے۔ ادھر ٹیمپل میں پائسیس سینٹ پوپ کو یہ سب بتانے جاتا ہے، مگر ساگا اپنا روپ بدل کر اسے ختم کر دیتا ہے اور اسے ٹیمپل سے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ اس کی باڈی وہاں گر جاتی ہے جہاں پر باقی سب سینٹس کو اس کی باڈی ملتی ہے۔ ان کی نظر ٹیمپل پہ پڑتی ہے تو وہاں پر لگا ایک اسٹیچو جو کہ پتھر کا ہوتا ہے اصلی بن جاتا ہے اور سینکچری کو تباہ کرنے لگتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ سب گولڈ سینٹس بہت حیران ہوتے ہیں اور پلان بناتے ہیں کہ وہ سب مل کر اس اسٹیچو کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح گولڈن سینٹس اس اسٹیچو کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سیا اور اس کی باقی سارے برونز سینٹس سوری کو لے کر باہر آ جاتے ہیں، جہاں پر ان کی نظر پوپ پر پڑتی ہے۔ پوپ اپنے نکلی روپ پوپ سے نکل کر ساگا میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اور وہ انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے وہ 16 سال سے چھپ کر سوری کو مارنے کی پلاننگ کرتا رہا تھا کہ اس کی پاورز کو یوز کر کے پورے یونیورس کا قبضہ میں کر لے، اور وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیا اسے روکنے لگ جاتا ہے کیونکہ سیا کے اندر بھی سوری کی کچھ پاورز ہوتی ہیں جو کہ سوری نے اسے تب دی جب وہ اسے ہیل کر رہی تھی۔ ساگا اسے کہتا ہے کہ وہ ایک برونز سینٹ ہے اور ایک برونز سینٹ کے پاس ایسی پاورز کا ہونا کچھ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن یہ سب سننے کے باوجود بھی سیا اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ ساگا اپنی سب سے ڈینجرس اور پاورفل شکتی کا یوز کرتا ہے اور سیا پر حملہ کرتا ہے، مگر سیا اس کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کی 7 سینس کو ایکٹیویٹ ہوتا دیکھتے ہیں،
دوسری طرف سب سینٹس مل کر اس اسٹیچو کو ہراتے ہیں. تب وہ اسٹیچو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹیمپل کی طرف چلا جاتا ہے. وہ اسٹیچو حقیقت میں ساگا کی پاورز ہی تھی. وہ اس پاورز کو اسٹیچو سے ملا کر سوری کی طرف آتا ہوا دیکھتا ہے. یہ دیکھ کر سینٹ سیا سوری کو بچانے کے لیے آتا ہے اور راستے میں ایرلس کا آرمر بھی سیا میں انٹر ہو جاتا ہے. سیا اور ایرلس کی پاورز آپس میں مل جاتی ہیں اور وہ سوری کو بچا لیتا ہے. سوری جب آنکھ کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سیا پہلے ایک برونز سینٹ تھا لیکن اب وہ ایک گولڈن سینٹ میں بدل چکا ہے. سیا سوری کو لے کر ساگا کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پر ساگا ان پر غصے سے حملہ کرتا ہے. یہی سوری بھی اپنے ادھینا یعنی کوئن روپ میں آ جاتی ہے اور وہ دونوں اپنی کوسمو ملا کر ساگا پر حملہ کرتے ہیں اور اسے ختم کر دیتے ہیں. ساگا مرتے ہی وہ اسٹیچو بھی ختم ہو جاتا ہے اور سینچری میں پھر سے روشنی اور خوشیاں آ جاتی ہیں. سب لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سیا سوری کو نیچے زمین پر لے آتا ہے. ساگا مرتے ہوئے سوری سے معافی مانگتا ہے اور نیکسٹ سین میں ہم ٹیمپل دیکھتے ہیں جہاں پر سوری ادھینا روپ میں کھڑی ہوتی ہے اور وہ اب سینچری کی حقدار بن چکی تھی اور ایک کوئین بن جاتی ہے. اور وہ سب سینچری سے وعدہ کرتی ہے کہ سینچری کے سب سینٹس کی پروٹیکشن کا خاص خیال رکھے گی اور ان کے کوسمو کی بھی حفاظت کرے گی.